بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا یہاں آنا قبول کرے. جتنے بھائی اور جتنی بہنیں تشریف لاتے ہیں یہ حدیث کی کلاس میں مختصر صحیح بخاری پڑھنے کے لیے، اور اسی طرح پھر عشاء کی نماز کے بعد درس تفسیر کے لیے جتنے بھی حضرات تشریف لاتے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، دین و دنیا کی ہر کامیابی اور خیر و بھلائی نصیب کرے. آج کا سبق کس باب سے ہے؟ باب نمبر 15 سے یا 14 سے؟ باب نمبر 14 میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 24 یہ پڑھ لی تھی ہم نے. ٹھیک ہے، پچھلے سبق کے متعلق کچھ سوالات. پہلا سوال یہ کہ پچھلے درس میں میں نے اس شخص کے بارے میں اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ بیان کیا تھا کہ جو اس دنیا میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور وہ اس کبیرہ گناہ سے توبہ نہ کرے، اسی پر اس کی موت آ جائے، تو اس کے بارے میں اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کون سا بتلائیں گے؟ ہاں جی. کوئی اور صاحب بتلائیں. ہاں جی. ہاں جی. درمیان میں سے کوئی صاحب بتلائیں. ہاں جی. ہاں جی. جی یہی. ہاں جی. کوئی اور صاحب؟ اچھا جی، آپ میں سے کئی حضرات نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. جن حضرات نے یہ کہا نا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سیدھا ہی کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کو اس کے کبیرہ گناہ کی سزا دے کر اس کو نہر میں ڈالا جائے گا، پھر اس سے نکال کر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے. یہ عقیدہ یا یہ موقف درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کا انحصار اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، سیدھا ہی بغیر جہنم میں عذاب دینے کے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا ہی جنت میں داخل کر دے. اور اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا رحمان ہے، کریم ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. شرک سے کم تر اگر کوئی اور اس نے گناہ کیا جس سے اس نے توبہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف کر دے قیامت کے دن اور سیدھا ہی جنت میں داخل کر دے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے اور اس کے گناہ کی اس کو سزا دینے کے بعد جس میں اس کا جسم
کالا سیاہ ہو جائے گا، کوئلے کی طرح بن جائے گا، پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور نہر الحیات میں اس کو ڈال کر اس کو نئے سرے سے اگایا جائے گا اس کے جسم کو، اور جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ مرتکب الکبیرہ کے بارے میں قیامت کے دن دنیا میں اس کا کیا حکم ہے، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یہ بھی میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا۔ یہ تو آپ نے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کیا کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کون بیان کرے گا؟ دنیا میں جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہاں جی، نہیں، میرا سوال اس شخص کے بارے میں یہ نہیں کہ اس کو کیا سزا دی جائے گی یا اس کے گناہ کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، میرا یہ سوال نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، زنا ہو، چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو یا کوئی اور گناہ ہو، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے دنیا کے اندر، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیا ہوتا ہے؟ وہ خارجی ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو خارجی نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہی رہتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ شخص جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے شرک سے کم تر، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ اس پر آج کے درس میں بھی بات ہونے والی، کچھ حدیثیں اس بارے میں آج بھی آنے والی۔ تو وہ شخص مسلمان ہی رہتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بخلاف خوارج کے موقف کے، کہ خوارج کا موقف یہ ہے کہ وہ شخص کیا ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ شخص وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ موقف ہے کن کا؟ خارجیوں کا۔ اور میں نے خارجیوں کے متعلق بھی ایک بھائی کے سوال پر مختصر سی وضاحت کی تھی کہ خارجی کون لوگ اور ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ تو یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بھی اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو شخص کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، قرآن و حدیث کے دلائل کے سراسر خلاف۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان رہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور اصل میں یہیں سے وہ تکفیر کی، کسی کو کافر کہنے کی جسارت کی جاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ آپ کسی کو سیدھا کافر کہہ دیں۔ اس نے اگر زنا کیا آپ کے ہاں وہ کافر، چوری کی کافر، قتل کیا کافر، کوئی اور گناہ کبیرہ کیا کافر۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے مشینری لگا رکھی ہے فتویٰ سازی کی یا کسی کو کافر کہنے کی؟ تو یہ بہت بڑی جسارت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کسی شخص کو کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے شریعت کی اصطلاح میں، وہ فاجر ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا، وہ دائرہ اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں آج کے درس میں بات ہونے والی ہے انشاءاللہ اسی حدیث کے حوالے سے۔ ہاں جی، اچھا جی، ایک اور سوال پچھلے درس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ 3 کام نہ کریں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ ہاں جی، پہلا سب سے پہلا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، شہادتین کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کے اقرار کرے، یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا نمازیں قائم کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا۔ جب وہ یہ 3 کام کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 2 چیزیں مجھ سے محفوظ ہو جائیں گی۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی چیز جان، اور دوسرا مال محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا بحق الاسلام، اسلام کے حق کے ساتھ پھر بھی
اس کی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی ہے اسلام کے حق کے ساتھ. تو میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ اسلام کے حق کے ساتھ یعنی ایک شخص اگر کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہو، کلمہ شہادت، اور نماز بھی قائم کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، پھر بھی بعض صورتوں کے اندر اسلام کا اس پر حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ہاں جی، پہلی صورت قاتل. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا، چاہے وہ کلمہ شہادت کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو پابندی سے، چاہے وہ زکوٰۃ کیوں نہ دیتا ہو، اگر اس نے کسی کو قتل کیا جان بوجھ کر کسی مومن کو، تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اب اس کا خون، اس کی جان محفوظ نہیں. دوسری صورت زانی. ہر زانی، شادی شدہ زانی، شادی شدہ زانی. اور تیسری صورت جو ہے وہ مرتد کی ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ شخص بھی واجب القتل ہے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. باب نمبر 15، باب من قال ان الایمان هو العمل. بیان اس بات کا کہ جس نے یہ کہا کہ ایمان ہی عمل ہے، ایمان ہی عمل ہے. اس کے بارے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں ایمان کے بارے میں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. میں نے کہا تھا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز ہے دل کی تصدیق، کہ انسان دل سے تصدیق کرے. کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اکیلا معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور تمام انبیاء اور رسل برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، قرآن مجید اور اس کے علاوہ باقی آسمانی کتابیں، یہ سچی کتابیں ہیں. اور وہ فرشتوں پر ایمان لائے، دل سے تصدیق کرے، قیامت کے دن کی تصدیق کرے، اچھی اور بری تقدیر کو دل سے مانے کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، دل سے ماننا. دوسرا کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ عمل. تیسرا ہے عمل، کہ عمل بھی ایمان کے اندر شامل ہے. اور ہم نے اس پر ڈیٹیل گفتگو کی تھی، تفصیلی گفتگو کی تھی کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے اندر کس طرح سے شامل ہے. اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو حدیث ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ عمل ایمان کے اندر شامل ہے. عمل ایمان کے اندر شامل ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے، یعنی اعمال میں سے کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب سے افضل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ایمان کے اندر شامل ہے، کہ عمل ہی ایمان ہے، عمل ہی ایمان ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عمل کے بارے میں کہ عمل کون سا افضل ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. گویا کہ عمل ایمان کے اندر شامل ہے، اور ایمان بغیر عمل کے نہیں ہو سکتا ہے. ایمان بغیر عمل کے نہیں ہو سکتا. ایمان کے اندر ضروری ہے کہ جس طرح انسان تصدیق کرے اپنے دل کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ اقرار کرے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق وہ عمل بھی کرے. یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے. قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ کے راستے میں جہاد جو ہے یہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ہے. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ الجہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ صرف اور صرف اعدائے اسلام،
جو اسلام کے دشمن ہیں صرف ان سے قتال کرنے کا نام نہیں ہے، صرف ان سے لڑنے کا نام نہیں ہے، صرف ان سے جہاد، صرف ان سے قتال جنگ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ اور لڑائی اور قتال کے ساتھ ساتھ جہاد کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنی زبان کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کریں۔ زبان کے ساتھ آپ قرآن اور حدیث کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ جہاد ہے۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھ کر آپ قرآن اور اسلام کی دعوت کو لوگوں تک اس کی نشر و اشاعت کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی جہاد ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جو زبانی عمل ہے یہ بھی جہاد ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ کافروں کی اطاعت مت کریں اور اس کے ساتھ جہاد کریں جو کہ جہاد کبیر ہے۔ کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ اس قرآن کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کریں جو کہ جہاد کبیر ہے۔ قرآن کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ یہ قرآن اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو ان احکام کے بارے میں آگاہ کریں، یہ جہاد کبیر ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ آپ قرآن مجید کے احکام کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، ان کو بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے منع کیا ہے، یہ جہاد ہے اور اس کو جہاد کبیر کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ یہ زبانی جہاد بھی، زبانی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ بھی جہاد ہے۔ اور دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں سے بھی، کافروں کے خلاف بھی، اور کن کے خلاف؟ منافقوں کے خلاف بھی۔ کافروں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچائے۔ جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، ان سے لڑائی کی، ان سے جنگ کی، یہ وہ جہاد ہے کفار کے خلاف۔ اور آگے فرمایا منافقوں کے خلاف بھی جہاد کریں۔ تو منافقوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جہاد کیا؟ بتلائیے نا، کیا منافقوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقوں کے خلاف کوئی جنگ ہوئی، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی قتال ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ منافقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی قتال نہیں ہوا۔ تو پھر جہاد کون سا تھا؟ وہ جو منافقین سے کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ جہاد یہی تھا، زبان کا جہاد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان منافقوں تک بھی اللہ کا دین پہنچائیں، منافقوں کو بھی آپ اللہ کے دین کے بارے میں آگاہ کریں، یہ بھی جہاد ہے۔ تو اس لیے آج وہ لوگ وہ تحریکیں جن کو جہادی تحریکیں کہا جاتا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جہاد صرف اور صرف کفار کے خلاف لڑنے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کا نام ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں، وہ سراسر غلط کہتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے دلائل کے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں، جب ایسا موقع ملے کفار کے خلاف لڑنے، جنگ کرنے، قتال کرنے کا موقع ملے تو مسلمانوں کو ضرور وہ قتال کرنا چاہیے اور وہ جہاد کرنا چاہیے، یہ جہاد کی بہترین شکل ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال موجود نہ ہو تو پھر کیا پوری امت جہاد کی فضیلت حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گی؟ نہیں، پھر آپ یہ جہاد کر سکتے ہیں زبان کے ذریعے کہ آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی دعوت پہنچائیں۔ اور اگر دشمنان اسلام قرآن اور حدیث کو نشانہ بنائیں، قرآن اور حدیث کے خلاف شبہات پیدا کریں، تو آپ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ان کا رد کریں، قرآن و حدیث کا دفاع کریں۔ قرآن و حدیث کا دفاع کرنا بھی جہاد ہے، قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچانا بھی جہاد ہے۔ آپ زبان سے پہنچا سکتے ہیں، وہ بھی جہاد، آپ اپنے قلم کے ساتھ لکھ کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔
اور اسی طرح ایک جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف، ایک جہاد نفس کے خلاف ہے۔ نفس کے خلاف کیا ہے؟ نفس جو ہے انسان کا، یہ انسان کو لے کے جاتا ہے برائیوں کی طرف، یہ انسان کو لے کے جاتا ہے تباہی اور بربادی کی طرف، خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے منع کریں، روکیں، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح شیطان کے خلاف جہاد، شیطان آپ کو برائی کی طرف، غلط راستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، آپ شیطان کی اتباع نہ کریں، اس کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اور آپ اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کریں، بلکہ اس کی نافرمانی کر کے آپ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، یہ بھی جہاد ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جہاد کرنے کی، لیکن آج لوگوں نے صرف کافروں کے خلاف جنگ اور قتال کو ہی جہاد قرار دیا ہے، باقی جو جہاد کی قسمیں ہیں وہ جہاد شیطان کے خلاف ہو، نفس کے خلاف ہو، اور زبان کے ساتھ جو جہاد ہے یا قلم کے ساتھ جو جہاد ہے، اس کو بالکل بھلا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا جہاد، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ایمان کے بعد اور جہاد کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا حج مبرور، تیسرے نمبر پہ جو سب سے افضل عمل ہے وہ ہے حج مبرور۔ اور حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو کہ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، اور جس حج کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے وہ ہے حج مبرور۔ اور اس حج مبرور کی فضیلت کیا ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہی ہے، اس کی سوا کوئی بدلہ نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتلائی ہے، سب سے افضل عمل ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ اور اس باب میں، اس حدیث میں امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے اندر شامل ہے، عمل ایمان کے اندر شامل ہے، اور ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، بیان اس بات کا کہ جب اسلام کو حقیقی معنی میں نہیں لیا جاتا، جب اسلام کو حقیقی معنی میں نہیں لیا جاتا۔ حدیث سنیے، پھر اس کی وضاحت ہوگی کہ اسلام کو حقیقی معنی میں کس طرح نہیں لیا جاتا۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ معلوم ہو کہ یہ جو صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر، جن صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کر کے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا، سب سے پہلے اس امت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے سب سے پہلے جس صحابی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، وہ یہ صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ دعا کیا کی تھی؟ دعا یہ کی تھی کہ اللہ سعد بن ابی وقاص کی دعا کو قبول کرنا۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، جو دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا۔ تو یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کسی ایک موقع پر، فدا کا ابی و امی، اے سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ صحابہ اکرام تو اکثر کہتے تھے، صحابہ اکرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہی تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن یہ وہ صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ ان کے عظیم مرتبہ کی وجہ سے اور ان کے عظیم درجہ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعطا رہطا وسعد جالس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا۔ رہط کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 10 تک، یعنی ایک گروپ ہو لوگوں کا جن کی تعداد 3 سے 10 تک ہو، تو اس گروپ پر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رہط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا۔ ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ 3 سے لے کر 10 تک تھی، ہو سکتا ہے 4 ہوں، 5 ہوں، 8 ہوں، 9 ہوں، 10 ہوں، تو اتنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال دیا۔ اور یہ کون لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تھا؟ یہ در حقیقت وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو مال عطا کر دیا، بہت زیادہ مال ان کو دیا۔ کہتے ہیں وہ سعد جالس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مال دے رہے تھے تو سعد بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہی سعد بن ابی وقاص۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا هو اعجبهم الیہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا جو کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، یعنی میری نظر میں جو شخص سب سے زیادہ مستحق تھا مال لینے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیا، باقیوں کو دیا، اس کو نہیں دیا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ما لک عن فلان، کیا ہوا کہ آپ نے اس فلاں آدمی کو نہیں دیا، کیا وجہ ہے؟ فواللہ انی لا اراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں، اور وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مستحق بھی ہے لینے کا، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال، اب جب اب اس حدیث کے الفاظ کو ذرا توجہ سے سنتے رہیں، جب اس صحابی نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا۔ آپ نے فرمایا او مسلمن، تم اس کو مومن کہہ رہے ہو جبکہ تمہیں اس کو مسلمان کہنا چاہیے، تم اس کو مومن کہہ رہے ہو، اور تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اور تم اس کے بارے میں شہادت دے رہے ہو کہ اللہ کی قسم میں اس کو مومن سمجھتا ہوں؟ تو تمہیں مومن نہیں کہنا چاہیے اس کو، بلکہ تمہیں اس کو مسلمان کہنا چاہیے، او مسلمن، یا اس کو مسلمان کہو۔ فسکت قلیلا، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر میرے اوپر یہ بات غالب آ گئی جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ تو زیادہ مستحق ہے مال لینے کا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیا، تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں تھوڑی دیر خاموش رہا، لیکن پھر میں عدت لمقالتی، پھر میں نے وہی بات کہہ دی۔ کیا بات کہہ دی؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ فقلت، میں نے کہا ما لک عن فلان، آپ نے فلاں آدمی کو کیوں نہیں دیا؟ فواللہ انی لا اراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلما، تو آپ نے فرمایا یا مسلمان، مومن سمجھتے ہو یا مسلمان سمجھتے ہو؟ مومن سمجھتے ہو یا مسلمان سمجھتے ہو؟ فسکت قلیلا، اب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں پھر کچھ دیر خاموش رہا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر تیسری مرتبہ میرے اوپر غالب آ گئی وہ بات جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، فعدت لمقالتی، میں نے تیسری بار وہی بات کہہ دی۔ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہی جواب دیا، جو جواب پہلے دیا، پہلی اور دوسری مرتبہ دیا تھا، وہی جواب آپ نے تیسری مرتبہ بھی دیا۔ اب دیکھیں یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا لفظ اس کے بارے میں پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کو مسلمان کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کی حالت کو کوئی نہیں جانتا ہے، دل کی حالت کو سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ دل کے اندر کیا ہے، اسلام کی سچی محبت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اپنی زبان سے ایمان ظاہر کرتے تھے، کہتے تھے آمنا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ، سورۃ بقرہ کے شروع میں ہے
کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ منافق تھے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ صرف زبانی کلامی حد تک اسلام ظاہر کرتے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے، دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو پسند نہیں فرمایا، مومن کے لفظ کو، کہ ایسے ہی ہر شخص کے بارے میں کوئی شخص کہنا شروع کر دے کہ یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے۔ نہیں بھائی، آپ مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا جو لفظ ہے یہ اسلام سے ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ مثلا آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے۔ آپ کسی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ ظاہری عمل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ کسی کو حج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر جو عمل کر رہا ہے اس کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن آپ اس کو مومن نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں، دل میں ایمان کی سچی محبت، اسلام کی سچی محبت ہے یا نہیں، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں سعد بن ابی وقاص کو 3 مرتبہ یہ کہا کہ تم اس کو مومن نہ کہو، کیونکہ تم اس کے دل کی حقیقت کو نہیں جانتے ہو، بلکہ اس کو مسلمان کہو اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ میں نے اس شخص کو مال کیوں نہیں دیا، میں نے اس شخص کو مال کیوں نہیں دیا، اس کی آپ نے وضاحت کر دی، تاکہ اس پیارے صحابی سعد بن ابی وقاص کے دل میں کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگر نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا ہے، کوئی اس کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ بدگمانی کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ وضاحت کیا ہے سنیے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یا سعد، اے سعد، انی لاعطی الرجل، میں ایک آدمی کو دیتا ہوں، یعنی مال عطا کرتا ہوں، وغیرہ احب الی منہ، اور اس کے علاوہ وہ شخص جس کو میں نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک شخص کو مال دے رہا ہوتا ہوں اور ایک شخص کو نہیں دے رہا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں نہیں دے رہا وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے مجھے، اور جس کو دے رہا ہوتا ہوں وہ کم محبوب ہوتا ہے۔ کیوں اس کو دے رہا ہوں؟ باوجود اس کے کہ وہ مجھے زیادہ محبوب نہیں، پھر بھی اس کو مال دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر جھونک نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس کو مال نہیں دوں گا تو کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے۔ کیونکہ میں نے پہلے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو مال دے رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام ان کے دلوں کے اندر مضبوط راسخ نہیں ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں ایسے لوگوں کو، نئے نئے مسلمانوں کو مال عطا کرتا ہوں صرف اس خدشے کی وجہ سے کہ اگر میں ان کو مال نہیں دوں گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ مرتد نہ ہو جائیں، اور اگر مرتد ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر جھونک دے گا۔ تو میں تو ان کو جہنم سے بچانے کی خاطر ان کو مال دیتا ہوں، لیکن اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ لوگ جن کو میں مال نہیں دے رہا اور جن کے بارے میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہے، وہ راسخ اور مضبوط ایمان کے حامل ہیں، ان کو نہیں بھی دوں گا تو وہ ایمان سے اور اسلام سے مرتد نہیں ہوں گے، تو میں ان کو عطا نہیں دیتا، لیکن وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ان کو میں صرف اس لیے نہیں دیتا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جن کو دے رہا ہوتا ہوں صرف اس خدشے کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ ایمان کی عدم مضبوطی کی وجہ سے وہ کہیں مرتد نہ ہو جائیں، اور اگر مرتد ہوں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان کو جہنم سے بچانے کی خاطر میں ان کو مال عطا کر دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی وضاحت کر دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر کسی شخص کو اسلام کا عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو مسلمان ہی کہیں، اس کو مومن نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل کی حقیقت کو آپ نہیں جانتے۔ ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، کسی سے زیادہ کرتے، کسی سے کم کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا
اور راسخ ہو چکا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی زیادہ محبوب ہوتا. اور جس کا جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا اور جس کے دل میں ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا، راسخ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کم محبوب ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ مال عطا کرتے تاکہ اس کے دل میں اسلام کی محبت راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے اور وہ مکمل طور پر مسلمان ہو جائے. اور ایسا نہ ہو کہ وہ مال نہ دیے جانے کی وجہ سے مرتد ہو جائے، اور مرتد ہوگا تو وہ یقیناً وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا. اس حدیث کے بارے میں کوئی سوال ہو کسی کا؟ ہاں جی. نہیں، وہ سعد بن معاذ تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. ہاں جی، اگلی حدیث پڑھ لیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے. ہاں جی. ہاں، کسی شخص کو مومن نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس کے دل کی حالت کو نہیں جانتے، لیکن مسلمان کو کہنا چاہیے. آپ اس کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اس کے دل کی حالت کو نہیں جانتے. ہاں جی. ہاں جی. نہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مومن مردوں کو اور تمام مومنہ عورتوں کو معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے، تو آپ تو عمومی طور پر دعا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، آخر اہل ایمان موجود تو ہے نا. اگرچہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سچا مومن مرد ہے اور کون سچی مومنہ عورت ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن یقیناً اہل ایمان موجود ہیں جن کے دلوں میں سچا ایمان موجود ہے، اسلام کی سچی محبت موجود ہے. تو اس لیے آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، وہ بھی تو دعا کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں حقیقی ایمان ہے ان کے لیے بھی، اور جن کے دلوں میں حقیقی ایمان نہیں لیکن وہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں، آپ ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان کو مسلمان سمجھتے، آپ ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، دعا کر سکتے ہیں آپ. لیکن آپ کسی کے بارے میں کسی ایک شخص کو متعین کر کے فکس کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا پکا مومن ہے. نہیں، کسی کے بارے میں یہ گواہی دینا بڑا مشکل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بہت پکا سچا مومن ہے. نہیں، کیونکہ آپ اس کے دل کی حقیقت کو نہیں جانتے. اگلی حدیث پڑھ لیں. باب 4 منٹ باقی ہیں. باب کفران العشیر و کفر دون کفر. بیان اس بات کا کہ خامند کی ناشکری کا بیان، کہ خامند کی ناشکری کتنا بڑا گناہ ہے. وہ کفر دون کفر، اور اس بات کا بیان کہ کفر میں فرق ہوتا ہے. کفر میں فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ میں وہ فرق پہلے واضح کر دوں پھر حدیث پڑھتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ کفر 2 قسم کا ہے. ایک ہے کفر اکبر اور ایک ہے کفر اصغر. اور آج جو بھائی نے سوال کیا تھا، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب بھی آنے والا ہے ابھی. ایک ہوتا ہے کفر اکبر اور ایک ہوتا ہے کفر اصغر. کفر اکبر کیا ہے؟ کفر اکبر وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کا یہ کفر اکبر ہے، وہ بہت بڑا کافر ہے، وہ جس نے اللہ کا انکار کر دیا. یا فرض کریں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یقیناً وہ کافر ہے. یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، وہ یقیناً کافر ہے، اور اس کا یہ کفر اکبر ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، وہ نماز کی فرضیت کا سرے سے انکار کرتا ہے، وہ کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بہت بڑا کافر ہے. وہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، اسلام کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر روزے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، بہت بڑا کافر ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ کفر اکبر ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ. ایک ہے کفر اصغر. کفر اصغر کیا ہے؟ کفر اصغر یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول کو مانتا ہو، قرآن مجید کو مانتا ہو، اور ایمان کے باقی ارکان پر وہ ایمان رکھتا ہو، لیکن وہ عمل ایسا کرے جو عمل کافروں والا عمل ہو.
उसका अमल काफिर वाला अमल हो। मसलन नमाज ना पढ़ना, नमाज ना पढ़ना ये मुसलमानों वाला अमल नहीं है, ये किन का अमल है? ये काफिरों वाला अमल है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक नमाज जानबूझकर छोड़ता है वो कुफर का इर्तिकाब करता है। आपने ये नहीं फरमाया कि वो काफिर है, नहीं, बल्कि फरमाया कि उसने कुफर का इर्तिकाब किया, यानी उसका ये जो अमल है ये काफिर वाला अमल है, बावजूद इसके कि वो दार इस्लाम से खारिज नहीं हुआ। वो मुसलमान है बदस्तूर, लेकिन वो दार इस्लाम से खारिज नहीं हुआ, दार इस्लाम से खारिज नहीं हुआ, लेकिन उसका ये अमल जो है नमाज ना पढ़ना ये काफिर वाला अमल है। इसकी एक और दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने इरशाद फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र, कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उससे क़िताल करना कुफ्र है। मुसलमान को गाली देना फिस्क, फिस्क का मतलब नाफरमानी है, मुसलमान को गाली देना नाफरमानी है, गुनाह का काम है, और मुसलमान से क़िताल करना क्या है? क्या है? कुफ्र है। क्या मुसलमान से क़िताल करने की वजह से इंसान काफिर हो जाता है? नहीं, इंसान काफिर नहीं होता, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता, लेकिन उसका यह अमल काफिर वाला अमल है। तो ये कुफ्र है जो बड़े कुफ्र की निस्बत छोटा कुफ्र है, कुफ्र अकबर की निस्बत कुफ्र असगर है। तो इसलिए ये कुफ्र जो है इसके दो मरातिब हैं, कुफ्र अकबर और कुफ्र असगर। मेरा ख्याल है कि वक्त खत्म हो चुका। मैं चाहता था कि आज ये हदीस हम पढ़ लेते, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में ये हदीस पढ़ेंगे जिसमें इसकी वजाहत मज़ीद कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, सब कैसे हैं? खैरियत से? हाँ जी, एक क्वेश्चन था, आपने मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है? मोमिन में और मुसलमान में फर्क है। मोमिन उसको कहते हैं जिसके दिल में ईमान है, और मुसलमान उसको कहते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम के अमल करता हो, मतलब नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसके दिल में ईमान भी हो, दिल में ईमान, सच्चा ईमान भी हो। अब मदीना मुनव्वरा में मुनाफिक थे, वो नमाज भी पढ़ते थे, ठीक है।